بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 126، سورہ نحل، آیت نمبر 9۔ سورت کا پہلا حصہ تھا جس حصے کے اندر سورت کا دعویٰ ذکر ہے عطا امر اللہ کہ جلتی مت مچاؤ، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور گویا کہ یوں سمجھو کہ عذاب آ چکا ہے۔ چند لمحات جو تمہیں اللہ نے مہلت کے لیے دی ہے، اس میں فکر کرو، سوچو، توبہ کر جاؤ، ورنہ عذاب آیا تو پھر تمہاری توبہ قبول نہ ہوگی۔ اس کے بعد دعویٰ توحید ذکر کیا، اور دعویٰ توحید کے اوپر دلائل عقلیہ کا ذکر تھا، جن کے اندر خلق الامور العظام، بڑے بڑے امور، انسان اور آسمان، زمین اور حیوانات کے مختلف فوائد کا ذکر تھا، ان کی سواری، ان کے اندر زینت، اور ان سے کھانا پینا، اور ان سے سامان اٹھا کر لے جانا، مختلف نعمتوں کا ذکر کیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی فیاضی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی انسان کے اوپر بے حد اور بے شمار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے انعامات ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو، جو اللہ کے وجود سے منکر ہے، ان کو بھی عطا کیے، اور جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں دوسری ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے عطا کی ہیں۔ اور اس انسان کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شریک تو نہیں ٹھہراتا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، بغاوت، سرکشی، گناہ اور معصیت کو اپنا شیوا بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی بے مدت العمر تک یہ بے حساب نعمتیں اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ گویا کہ جسمانی انسان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا انتظام کیا ہوا ہے۔ تو وعلی اللہ قصد السبیل کی آیت سے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے اے انسان تیری جسمانی تربیت کے لیے میں نے ساز و سامان پیدا کیا ہے، اسی طرح تیرے روح کے لیے بھی میں نے غذا بھیجی ہے، اور تیرے روح کی تربیت کے لیے اور اس کو پالنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے میں نے انبیاء علیہم السلام بھیجے، اور ان انبیاء پر اپنا پیغام توحید بھیجا، جس کے ذریعے سے تیرے روح میں جان آ جائے اور تیرے روح کی بھی حفاظت اور پرورش اور تربیت ہو، اور یہ بھی مجھ پر ذمہ لازم ہے۔ گویا کہ انسان کی جسم کی بھی تربیت اللہ نے فرمائی، اس کے انتظام بھی فرمایا، اور انسان کے روح کی تربیت کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسی کے بارے میں ہے وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ کے ذمہ ہے، اللہ پر لازم ہے قصد السبیل، حق راستہ بیان کرنا، سیدھا راستہ بیان کرنا۔ قصد السبیل کا معنی ہے یعنی حق راستہ اور سیدھا راستہ۔ قصد بمعنی قاصد کے ہے، اور قاصد بمعنی مستقیم کے ہے۔ معنی یہ کہ السبیل المستقیم، ایسا راستہ جو سیدھا ہو، اور وہ راستہ توحید ہے، اور وہ راستہ جو ہے اتباع رسول ہے، طریقہ سنت ہے۔ الاعتصام کے اندر ایک قول نقل کیا ہے بعض بزرگوں کا کہ وعلی اللہ قصد السبیل سے قصد السبیل کا معنی طریق السنت، وعلی اللہ اللہ کے ذمہ ہے قصد السبیل معنی سنت کا راستہ بیان کرنا، کہ آپ علیہ السلام یا انبیاء کے جو سنت کا طریقہ ہے وہ بھی اللہ کے ذمہ اللہ نے بیان کیا ہے، کیونکہ پیغمبر اپنی بات تو اپنے آپ سے نہیں کرتا، اللہ ہی بتاتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو قصد السبیل راستہ توحید ہے، اور قصد السبیل اتباع رسول ہے۔ ومنہا، اور ان راستوں میں سے جائر، ٹیڑھے راستے بھی ہے، یعنی جو اتباع رسول والا راستہ ہے، اس کے سوا اور توحید کے سوا جو راستے ہیں، منہا ان میں سے جائر، ٹیڑھے راستے، یا اسی سے لوگ ٹیڑھا راستہ نکال دیتے ہیں، بدعات کے راستے، شرکیات کے راستے، کفر اور دستور اور رسم رواج کے، جو کہ شریعت سے ہٹ کر دوسرے ٹیڑھے راستے ہیں، ان پر لوگ چلتے ہیں۔ یا منہا کا معنی ہے کہ ومما سواہا، یہ قصد السبیل جو توحید اور طریق سنت ہے، اس راستے کے سوا جو راستے ہیں جائرون، وہ راستے ٹیڑھے ہیں، وہ منزل مقصود تک پہنچانے والے نہیں ہیں۔
ولو شاء لہداکم، اور اگر اللہ چاہتا تو لہداکم، تم کو ہدایت دے دیتا، اجمعین، سب کے سب کو، یعنی جبرن۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بھی کر سکتا تھا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ قادر ذات ہے کہ زبردستی اور جبری طور پر انسان کو توحید پر کاربند بنا دیتا، پابند بنا دیتا، اور وہ کبھی شرک اور کفر اور نافرمانی نہ کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا جبری ایمان پسند نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک اختیار دیا ہے، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اور اس اختیار اور شعور اور عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس سے امتحان لیا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق اسی سلسلہ اختیاری ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک طریقہ اختیار کیا ہے وہ نبوت اور رسالت کا راستہ ہے، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو بھیجا اور ان کے ساتھ انسانوں کی تربیت انہوں نے فرمائی، اور انسان کو اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے نبی کے اتباع کرے یا نہ کرے، اور اس راستہ توحید پر آئے یا نہ آئے۔ تو اس میں تو ایک انسان کو آزادی بھی مل گئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کا امتحان اس میں ہے، اور اس امتحان کے مطابق انسان اپنے اختیار سے اگر نبی کی اتباع کرتا ہے، راستہ توحید پر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت اور اعلیٰ مقام سے نوازتا ہے، اور اگر اپنے اختیار سے وہ نبی کی اتباع نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس لیے اللہ نے جبر نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا ولو شاء، اگر جبرن اللہ چاہتا تو لہداکم، تم کو ہدایت دے دیتا، لیکن ایسا اللہ نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور اس پر دلائل بھی قائم کیے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل من السماء، جس نے اتارا آسمانوں سے، ماءً، بارش، لکم، تمہارے لیے، منہ، لکم، تمہارے لیے، منہ، اس بارش سے، شراب، پینے کا سامان ہے۔ شراب بمانا ما یشرب بھی کہ یعنی جس چیز کو پیا جاتا ہے، تو اس بارش کی وجہ سے تمہارا پینا کا سامان یعنی پانی پیتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نظام قائم کیا ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھا کر اور پھر بادلوں کے ذریعے اور مختلف علاقوں پر لے کر ان کو برسایا۔ اگر یہ انتظام نہ ہوتا اور زمین خشک ہوتی تو لوگ پانی کدھر سے پیتے، ان کو تازہ پانی چشموں سے اور نہروں سے نہ ملتا تو انسان بڑی تکلیف میں ہوتے۔ تو یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ وَمِنْهُ، اور اسی پانی سے، شجر، درخت ہے، فیہ، جس کے اندر تم تسیمون، تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اسامہ، یسیم، اسامتاً باب افعال سے ہے، بمعنی چرانے کے ہے، یعنی اپنے جانوروں کو بھی اس میں چراتے ہو ان درختوں سے، اور اس سے خود بھی کھاتے ہو اور اس پانی کو بھی پیتے ہو۔ تو اس اگر ان دیہاتوں کے اندر اور پہاڑوں میں اور جو زمین سے بہت بلند علاقے ہیں، سمندر سے جو بلندی پر ہیں، اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برساتا تو یہاں درخت نہ ہوتے، بڑے بڑے جنگلات نہ ہوتے، اور پانی نہ ہوتا، تو یہ لوگ تو سسک کر یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو یہ ایک عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، اس کا شکریہ ادا کر انسان کو کہا۔ یمبت لکم، اللہ تعالیٰ اگاتا ہے تمہارے لیے بھی اس پانی کے ذریعے، الزرع، فصل، والزیتون، زیتون، والنخیل، کھجور، والعناب، انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے غلہ جات، معنی خوراک کی چیزیں، فصل دیگر۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے کہ پانی کے ذریعے تمہاری فصلیں، تمہارے زیتون، نخیل، اعناب، یہ اللہ نے دیے۔ ان فی ذالک، اس مذکورہ دلائل کے اندر، ان مذکورہ چیزوں کے اندر، لآیتاً، بڑی عبرت اور دلیل ہے، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یتفکرون، جو سوچ سے کام لے۔ معنی یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر سوچ کرنا چاہیے۔ یہ جو باغات ہے، فصل ہے، ثمرات ہے، ان میں سے ہر ایک انسان سوچے اور فکر کرے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم کرے، اللہ کی وحدانیت معلوم ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور اللہ نے کام میں لگایا، تابع کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ، اور ستارے جو ہے نا وہ بھی کام میں لگے ہوئے، بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں بھی بڑے دلائل ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو سمجھ بوجھ رکھتی ہو۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ رات ہی رات رہے ورنہ سب چیزیں برف بن جائے، اور دن ہی دن رہے تو یہ سب چیزیں جھلس کر پھر گرمی میں سڑ جل جائیں، اور سورج چاند کا نظام قائم کیا تو کبھی دن کبھی رات، اور رات اور دن جب گزرتے ہیں تو فصل پکتے ہیں، نظام چلتا ہے، پھر سورج چاند، پھر ستارے،
یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور عظیم احسانات ہے